خداوند یسوع المسیح میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا میرج از اے کوننٹ، شادی ایک عہد ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 3 سے 6 آیت تک۔ اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا، جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اسی لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ خدا نے ہر کسی کے لیے کسی کو بنایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ خدا نے بنایا۔ خدا نے ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا۔ خدا نے عورت کو مرد کا مددگار بنایا تاکہ دونوں مل کر رہیں۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ جب دو لوگ ایک شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو دونوں مل کر خدا کے خادم کے سامنے خدا کی حضوری میں ایک عہد لیتے ہیں کہ وہ ہر دکھ اور ہر سکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ شادی کے اس عہد کو توڑنا کسی بڑے گناہ سے کم نہیں۔ خدا نے آپ کو اس بندھن میں باندھا تاکہ آپ ایک مسیح خاندان بنا سکیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے اور لڑائیاں خاندانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا باعث ہیں، اور بہت سے خاندانوں میں نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور لڑائی جھگڑے کی وجہ صرف یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے بجائے اپنی اپنی انا کے چکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اکثر جوڑوں کی لڑائی اس بات پر ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے تم ایسے نہیں تھے۔ میں ان شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہا ہوں جو لو میرج ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے تو تم یہ کہتے تھے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اب وہ سب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، ان میں لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ آج تمہاری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، تمہارے بھائی نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر روز ہوتے دیکھتا ہے۔ بلیو می چرچ، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو وہ مختلف طریقوں سے مسیح خاندانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کر دعا کریں، اپنے درمیان کے جو بھی معاملات ہیں ان کو خدا کی روشنی میں، کلام کی روشنی میں مل کر حل کریں۔ اسی لیے پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کے نام خط میں اس کے 5ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھتے ہیں، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع ہوں۔ اور اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ آمین۔ بلیو می چرچ، دس از سو امپورٹنٹ۔ ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے جسم کی مانند پیار کرے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی اپنے جسم سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ آپ کی بیوی اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر، آپ کو اپنا سب کچھ مان کر آپ کے پاس آتی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ بھی اس کو اتنا پیار دیں کہ اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ کسی بیگانوں میں آئی ہے۔ اسی طرح بیوی کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے سسرال کو اپنا گھر مان کر اس میں رہے، اور اپنی ساس اور اپنے سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے۔
اسی لیے سلیمان بادشاہ امثال کی کتاب اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ ٹرسٹ می چرچ، اپنے گھر کو بنانا اور اسے جوڑ کر رکھنا یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کو دوزخ بنا سکتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اگر میاں کو بیوی میں کوئی بات یا عادت اچھی نہیں لگتی، یا بیوی کو میاں کی کوئی بات یا عادت اچھی نہیں لگتی، تو وہ اس کے لیے دعا کرے۔ بجائے لڑنے اور جھگڑنے کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کا خاندان آپ برکت پائے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر عورت با ایمان ہو تو اس کے وسیلہ سے اس کا ہسبینڈ بچے گا، اور اسی طرح اگر عورت با ایمان نہ ہو مگر شوہر با ایمان ہو تو اس کے وسیلہ سے وہ اس کا شوہر، اس کی بیوی پاک ٹھہرے گی۔ آئیں ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اپنے مسیح خاندانوں میں ہم خداوند کے نام کے جلال کا باعث بنیں، اور میاں بیوی دونوں ایک جسم ہو کر، ایک جان ہو کر خداوند کی حضوری میں رہیں، اور اپنی زندگی خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں، اور جس عہد میں شادی کے جس عہد میں ہم خداوند کی حضوری میں بندھے ہیں اس عہد کو نبھائیں، اور یسوع کے نام کی جلال کا باعث بنیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔